اس بحث کا اب کوئی فائدہ نہیں کہ جو الیکشن 6 یا 7 نومبر 2023 کو ہونا تھا وہ 8 فروری 2024 کو کیوں ہوگا۔ آئین پاکستان کے مطابق قومی اسمبلی ختم ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانا تھا، لیکن افسوس کہ آئین پر عمل نہ ہو سکا۔ صدر مملکت نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک ختم کرایا اور یوں 8 فروری 2024 کو الیکشن کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر سلیکشن نہ ہو بلکہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد کرایا جائے۔ اگر 2024 حمزہ میں ویسا ہی الیکشن ہوا جیسا 2018 حمزہ میں کرایا گیا تھا تو پاکستان آگے نہیں پیچھے جائے گا۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام لٹریچر فیسٹیول میں بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا 8 فروری کا الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے کتراتا رہا، لیکن جب نوجوانوں نے اصرار کیا تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، لیکن اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ دھاندلی پاکستان کی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تاریخ بڑے کام کی چیز ہے۔ جو قومی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1970 حمزہ کا الیکشن ہے۔ 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کی 300 نشستوں کے لیے الیکشن ہوا۔ عوامی لیگ نے 167 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جنرل یحییٰ خان کی فوجی حکومت نے اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے اس کے خلاف فوجی آپریشن کر دیا اور یوں بھارت کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل گیا۔ عوامی لیگ کے نوجوانوں نے مکتی باہنی کے نام سے ایک عسکری تنظیم بنائی اور بھارتی فوج کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف جنگ شروع کر دی، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کا جغرافیہ بدل گیا، لیکن ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی ٹھان رکھی۔ 1977 حمزہ کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر دھاندلی کے خلاف شور مچا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک چلا دی گئی۔ اس تحریک کا نتیجہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی صورت میں نکلا۔ جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کرنے کے 8 سال بعد 1985 حمزہ میں غیر جماعتی انتخابات کرائے، جن کے نتیجے میں محمد خان جونیجو وزیر اعظم اور نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 1988 حمزہ میں جنرل ضیاء الحق نے جونیجو کو برطرف کر دیا کیونکہ وزیر اعظم نے صدر کے ایک مالی کی مدت ملازمت میں توسیع سے انکار کر دیا تھا۔ جونیجو کو برطرف کرنے کے کچھ عرصہ بعد جنرل ضیاء ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے بعد 1988 حمزہ کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں انٹر سروسز انٹیلی جنس کے سربراہ جنرل حمید گل نے پیپلز پارٹی کے مقابلے پر IJI بنائی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ پنجاب میں IJI کو اکثریت دلوائی گئی اور نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بمشکل 2 سال بھی پورے نہ کیے تھے اور صدر غلام اسحاق خان نے 1990 حمزہ میں محترمہ بینظیر بھٹو کو وزارت عظمی سے برطرف کر دیا۔ 1990 حمزہ کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر انٹر سروسز انٹیلی جنس نے دھاندلی کی، جس کی تفصیل اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں بیان کی گئی ہے۔ پھر صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا اور 3 سال بعد انہیں برطرف کر دیا۔ 1993 حمزہ کے انتخابات میں نواز شریف زیر عتاب تھے، لہذا نتائج پیپلز پارٹی کے حق میں آئے اور محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بن گئیں۔ 1996 حمزہ میں انہیں دوسری مرتبہ برطرف کیا گیا اور 1997 حمزہ کے انتخابات میں نواز شریف کو پھر وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2 سال بعد جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال دیا۔ نواز شریف جیل میں گئے اور محترمہ بینظیر بھٹو پہلے سے جلاوطن تھیں۔ 2000 حمزہ میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ایک ڈیل کے ذریعہ سعودی عرب چلے گئے۔ 2002 حمزہ میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر مسلم لیگ آف بنائی گئی اور انتخابات کرائے گئے۔ انتخابات میں مسلم لیگ آف کو جتوایا گیا اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بن گئے۔ انہیں 2004 حمزہ میں فارغ کر کے پہلے چودھری شجاعت حسین اور پھر شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2008 حمزہ کے انتخابات میں مشرف نے مسلم لیگ آف کو ہروا دیا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر مشرف کی چھٹی کرا دی۔
2013 حمزہ میں انتخابات ہوئے تو نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور انٹر سروسز انٹیلی جنس کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کی ملی بھگت سے نواز شریف کے خلاف دھرنا دیا۔ دھرنا تو کامیاب نہ ہوا لیکن عمران خان سپریم کورٹ کے ذریعہ نواز شریف کو نااہل کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ 2018 حمزہ کے انتخابات میں جنرل قمر جاوید باجو نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کی۔ جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو کچھ عرصہ باجوہ کی بہت تعریفیں کرتے رہے لیکن پھر انہیں سازشی قرار دے دیا۔ جس طرح جنرل ضیاء اپنے ہی لائے گئے جو نیجو کے ساتھ نہ چل سکے اسی طرح باجوہ بھی اپنے ہی لائے گئے عمران خان کے ساتھ نہ چل سکے۔ یہ کوئی راز نہیں رہا کہ عمران خان کے لیے 2024 حمزہ کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 2018 حمزہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ 8 فروری 2024 کو ایک اور دھاندلی زدہ الیکشن سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اگلے الیکشن میں دھاندلی کا راستہ صرف سپریم کورٹ روک سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بنچ جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین نے 2012 حمزہ میں اصغر خان کیس میں جو فیصلہ تحریر کیا اس کے پیرا 99 میں واضح طور پر لکھا کہ بیوروکریٹس حکومت کے غیر آئینی احکامات ماننے کے پابند نہیں۔ آگے چل کر کہا گیا کہ انٹر سروسز انٹیلی جنس ایم آئی یا انٹیلی جنس بیورو کو سیاست میں مداخلت اور انتخابات میں جوڑ توڑ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اصغر خان کیس کا ذکر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں بھی کیا۔ سپریم کورٹ اصغر خان کیس کے فیصلے کی روشنی میں ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کو روک کر 8 فروری کے انتخابات کو کافی حد تک فری اینڈ فیئر بنا سکتا ہے۔